کیا آپ ہسٹری کے اس دل دہلا دینے والے واقعے سے اور روح کو تڑپا دینے والے واقعے سے باخبر ہیں کہ جب ہم سب کی آنکھوں کا تارا، دل کا دلارا، جنت کا پتھر حجر اسود اپنی جگہ سے اٹھا لیا گیا اور ایک دو نہیں تقریباً 20 سے 22 سال تک اسے اپنے پاس قبضے میں رکھا گیا؟ جی ہاں دوستو، کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، کس نے کیا اور کیوں ہوا؟ یہ واقعہ ہے خلافت بنو عباسیہ کا کہ جب حد سے زیادہ مسلمانوں میں آپسی لڑائیاں، آپسی جنگیں جاری ہو گئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا۔ کرامتی نامی ایک حکومت نے خلافت بنی عباس کے اوپر حملہ کر دیا اور خاص طور پر ان کا ٹارگٹ کعبۃ اللہ اور حجر اسود تھا کہ کعبۃ اللہ پر حملہ کر کے ہزاروں حاجیوں کو انہوں نے شہید کر دیا۔ زمزم جیسے مقدس کنویں کے اندر ہزاروں حاجیوں کی لاشوں کو ڈال دیا گیا اور حجر اسود کو اٹھا کر اپنے یہاں لے جا کر دارالحکومت الاحسا نامی جگہ میں اسے رکھا گیا اور 20 سے 22 سال تک اسے اپنے پاس قبضے میں رکھا گیا ہے دوستو، 20 سے 22 سال تک۔ پھر اس کے بعد جب خلافت بنو عباس اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی اور آپسی لڑائیاں جھگڑے کم ہو گئے تو پھر لوڈ پڑا اور پریشر پڑا اور انہوں نے جا کر اسے اپنے پاس لے آئے، اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس دوران بڑی لڑائیاں ہوئی، بڑی بات چیت ہوئی اور آپس کی ڈسکس ہوئی، لیکن یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا دوستو۔ خیر، اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی بات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اسے برداشت کر سکتے ہیں؟ آخر میں ایسا ہوا کہ کرامتی حکومت کا جو حال ہوا دوستو، یہ بیان کرنے کے لائق نہیں ہے، بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجاتی، اسے ہلاک اور تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ سبق ملتا ہے کہ آپس کی لڑائیاں ہمیشہ ایک تیسرے دشمن کو بیچ میں دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں دیتی بلکہ بلاوا دیتی ہے، اور جب تیسرا دشمن بیچ میں آ جاتا ہے تو ہمارے آپس کے تعلقات نمٹنے کے بجائے، سلجھنے کے بجائے الٹا الجھ جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی آپس کی لڑائیوں میں نہیں الجھنا۔ دوسرا اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس گھر پر جب بھی کسی کی بری نظر پڑی ہے، چاہے وہ ابابیل بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اور ابابیل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حملہ کیا تھا ہاتھی والے بادشاہ کے اوپر وہ کیوں نہ ہو، یا پھر اس کرامتی حکومت کا واقعہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے کبھی بھی مقدس گھر کے اندر کسی کو انٹرفیئر کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیتے۔